دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے تصویراتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کثیر جہتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں اور یہ عوامی روابط کے فروغ کے لیے اس مثبت دوستی کی تجدید کا بہترین وقت ہے۔ سندھ میں سیلاب کے باعث 20,000 سے زائد اسکولوں کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا کی تقسیم کے بعد پہلی مرتبہ بحری سرحد کے قریب مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کے تحت کثیر جہتی تعاون کو فروغ دینے اور تصویراتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں خصوصاً صنعتی شعبے میں دو طرفہ تعاون پر بات چیت کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ترقی یافتہ ممالک اور عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کی امداد کے لیے آگے آئیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں ایشیا اینڈ پیسیفک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ مائکرو گنتر اور پاکستان کے لیے ڈیسک آفیسر بینجمن رچن بیچ سے ملاقات کے دوران کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے اور انسانیت کو اس کے سنگین اثرات سے بچانے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلابوں نے اربوں ڈالرز مالیت کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومت وفاقی دارالحکومت کے پرامن ماحول کو خراب کرنے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سرکاری اداروں کو سیاست میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ملک میں غیر جمہوری حکومت کے قیام کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ ریاستی ادارے جمہوری اور سویلین نظام حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کئی مواقع پر یو ٹرن لیا اور وہ قابل اعتماد شخص نہیں ہیں۔ توانائی کے وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان دوستی کی طویل تاریخ ہے اور پاکستان کی عوام نے ہمیشہ اس تعاون کے انسانی پہلو کا خیر مقدم کیا ہے۔ جاپان کی دفاعی افواج کے دن کی 68ویں سالگرہ کے سلسلے میں اسلام آباد میں جاپان کے سفارت خانے میں منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ جاپان نے گزشتہ کئی سال سے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان مستحکم اقتصادی تعلقات ہیں اور یہ بہترین وقت ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان روابط میں اضافے کے لیے اس مثبت تعلق کی تجدید کی جائے۔ عالمی ادارہ صحت نے ملکوں پر زور دیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں عوام کی صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر پاکستان سے تعاون کرتے ہوئے $81 لاکھ سے زائد کی امداد فراہم کی جائے۔ عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ایمرجنسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رچرڈ برینن نے خبردار کیا کہ پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں صحت سے متعلق خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ تقریباً 80 لاکھ افراد کو ضروری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیلابی پانی مچھروں کی افزائش کی آماج گاہ بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے 32 اضلاع میں ملیریا پھیل رہا ہے۔ سندھ کے تعلیم و خواندگی کے وزیر سید سردار علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں حالیہ سیلاب سے اسکولوں کی 20,602 عمارتیں متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں موسمیاتی ہنگامی صورتحال پر یونیسیف ایجوکیشن پارٹنر گروپ کے ہنگامی اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اسکول قابل استعمال نہیں ہے، لہٰذا بچے بحالی کے مرحلے میں خستہ حال عمارتوں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اجلاس میں تعلیمی امور کی بحالی کا جائزہ لیا گیا، جو موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا کی تقسیم کے بعد پہلی بار بحری سرحد کے قریب سے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل جنوبی کوریا کے شہر سوکچو کے قریب سے داغا گیا، جس کے بعد یولگینڈو جزیرے میں صفائی حملے کے سائرن
فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے۔ ادھر جنوبی کوریا نے بھی بعد میں شمالی کوریا کے اقدام کے جواب میں 3 میزائل داغے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوکیول نے شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربے کو خطرناک علاقائی جارحیت قرار دیا۔ دوسری طرف جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کی طرف سے اس تازہ ترین اقدام کے بعد قومی سلامتی کے اجلاس طلب کیے ہیں۔ ایڈیلیڈ میں ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں ہالینڈ نے زمبابوے کے خلاف 118 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 17 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ زمبابوے کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20ویں اوورز میں 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرا میچ اسی مقام پر بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ کل سڈنی میں دن 1 بجے پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ